کرب و بلا میں حق کا ساتھ دینے کے لیے یمن کا مشہور اور معروف شاعر، ادیب، یعنی معروف کوی نے اپنی جان کو قربان کر دی۔ حسین ابن علی کے اصحاب میں کوئی بہادر تھا، کوئی شجاع، کوئی صاحب علم، کوئی قاری قرآن، کوئی ادیب تو کوئی شاعر، کوئی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی صحابی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کوئی جنگ بدر، کوئی جنگ صفین میں شریک ہونے والا، حسین ابن علی علیہ السلام کے کارواں میں جڑنے والا اور آخر تک رہنے والا ہر شخص بابصیرت تھا، صاحب ایمان تھا اور وفادار تھا۔ آج یمن کے جس معروف شاعر اور ادیب کا ہم ذکر کریں گے وہ قبیلہ اصبہی سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ اصبہی ایک قحطانی قبیلہ ہے کہ جو عرب کے دکن یعنی جنوب شبہ جزیرۃ العرب میں آج کے دور میں جو یمن کا علاقہ ہے وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ اتفاق کی بات یہی ہے کہ قبیلہ اصبہی سے دو الگ ہم کو کردار ملتا ہے، ایک وہ شاعر، ادیب، صحابی امام حسین علیہ السلام اور ایک قاتل حسین علیہ السلام یعنی خولی جیسا شخص۔ خولی بھی قبیلہ اصبہی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ شہید شاعر یہ بھی اصبہی قبیلے سے، مگر دونوں کے کردار میں زمین اور آسمان فرق ہے۔ ایک لعنتی بن جاتا ہے، ایک خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور ایک علیہ السلام بن جاتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے آئیڈیل، نمونہ اور شہیدوں میں معروف ہو جاتے ہیں۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے مگر آپ کوفے سے روانہ ہوئے جب آپ کو معلوم ہوا کہ نواسہ رسول مدینے سے نکل چکے ہیں تو آپ بھی کوفے سے نکلتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کارواں مکے سے نکلتا ہے تو آپ کوفے سے نکلتے ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے جو اشارہ تاریخ میں ملتا ہے، حضرت مسلم کی قیام اور نہضت اور موومنٹ نے آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ آپ کوفے سے نکلنے کے بعد امام سے مکہ اور کوفے کے راستے میں ملاقات کرتے ہیں اور امام کے اصحاب و انصار میں سے شمار ہوتے ہیں۔ یہ شخص شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ساتھ ساتھ ان کے فضائل اور اوصاف میں لکھا ہے کہ یہ شجاع اور دلیر بھی ہیں۔ جو شاعر ہوتے ہیں، جو وہ ادیب ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، عموماً نازک مزاج ہوتے ہیں، مگر یہ عجیب شخصیت تھی کہ ان میں وہ علم، وہ شعور، وہ آگاہی، وہ بصیرت، وہ علم کا عروج اور اسی کے ساتھ ساتھ ادیب اور شاعر مزاج ہونے کے باوجود آپ بہترین یمن کے جنگجوؤں میں سے تھے، مہارت جنگ سے واقف تھے، آپ گھڑ سواری کے بہت ہی ماہر ترین شخصوں میں سے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم نے آپ کو راستہ دکھایا، آپ کے علم نے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یوں تو علم حاصل کرتے ہیں مگر عمل سے دور ہوتے ہیں، علم تو حاصل کرتے ہیں مگر اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایسے علم کا
کوئی دنیا میں فائدہ اور آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا، مگر آپ کے علم نے آپ کو امام شناس بنایا۔ آپ وہ شاعر کہ جن کو بصیرت دینی مکمل تھی، دیندار شخصوں میں سے تھے۔ آپ عاشق اہل بیت تھے، محب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں سے تھے۔ آپ کی ایک عمدہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ خطیب توانا اور سخنور تھے، بہترین سخندانی اور تقریر اور خطابت آپ کیا کرتے تھے۔ آپ کا تعلق مسلمان شیعہ گھرانے سے تھا، آپ اعیان شیعہ میں سے حساب ہوتے ہیں، یعنی شیعوں کے بزرگوں میں سے آپ کا حساب ہوتا ہے، جبکہ کرب و بلا کی سرزمین پر آپ کل 45 سال کی عمر میں آئے تھے، تو اس سن میں آپ بزرگوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ اور پھر اس طریقے سے آپ انصار امام حسین علیہ السلام میں شریک ہو گئے، جو آپ کے لیے افتخار ہے۔ قسمت سے آپ کو امام حسین کی رکاب میں اور نصرت امام حسین میں شہادت بھی نصیب ہوئی۔ جی ہاں، آپ کا نام گرامی انیس بن معقل الاصبحی، البتہ آپ کو کسی نے انیس بھی کہا ہے، لیکن اغلب راویوں نے آپ کا نام انیس لکھا، اور اس طریقے سے آپ انیس اہل بیت ہو گئے، انیس امام حسین علیہ السلام ہو گئے، اور رہتی دنیا تک آپ نمونہ بن گئے۔ کرب و بلا کے میدان میں آپ اہل حرم کے لیے بہت ہی فکر مند تھے، بہت ہی بے چین تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی تو آپ امام حسین علیہ السلام کے محافظوں میں سے تھے۔ امام کی حفاظت میں اور نماز جماعت کی حفاظت میں تیروں کی بارش جب دشمن اہل بیت نے کی ہے، عمر سعد کے لشکروں کے تیر اندازوں نے نمازیوں پہ تیر چلایا، تو ہاں جناب انیس نے بڑھ کر اپنا سینہ سپر کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 تیر آپ کے ڈھال ہونے کے باوجود، ہاتھوں میں اسلحے ہونے کے باوجود، آپ کے جسم اقدس میں 2 تیر پیوست ہو گئے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ایک تیر جو نماز ظہر کی حمایت میں اور امام کی حفاظت میں آپ نے کھائی، وہ بازو میں پیوست ہو گیا، مگر اللہ اکبر، آپ نے اسی بازو سے نصرت حسین کا حق ادا کیا۔ اور ایک تیر پسلی میں لگی، آپ پسلی سے زخمی، بازو سے زخمی، مگر حسین ابن علی اور ناموس حسین کی فکر آپ کو بار بار ستا رہی ہے۔ ادھر مقتل کی جانب جاتے ہیں، جب اصحاب و انصار رخصت ہوتے ہیں، آپ اس رخصتی میں بھی ساتھ رہتے ہیں، اور آ کر بنی ہاشم کے خیاموں کی حفاظت بھی کر کے جاتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد اور نہ رہا گیا، شہادت میں بے تابی زیادہ بڑھ گئی۔ آپ امام کے پاس آئے، 2 زانو بیٹھے، خم ہو کر امام کو سلام کیا، اور آپ کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے امام وقت کو شہید ہوتے دیکھنا پڑے اور میں زندہ رہوں، میں تماشائی نہ بنوں اور میرا امام شہید نہ ہو جائے۔ آپ بار بار آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور اپنے اسلحے کی جانب دیکھتے تھے۔ جو انسان شجاع ہوتا ہے وہ غیرت دار بھی ہوتا ہے۔ آپ کی غیرت نے جوش مارا، 2 زانو ہو کر بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ امام سے ملاقات کر رہے تھے تو اس وقت بنی ہاشم کے خیام سے
اہل حرم کا گریہ بلند ہوا، بچوں میں گریہ کی آواز، تشنگی اور بھوکے بچوں میں اضطراب۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ آپ پر پڑی تو امام نے آپ کو دعا دی۔ جناب انیس بن معقل نے بنی ہاشم کے خیموں کی وہ آواز اور گریہ کو سننے کے بعد آپ سے رہا نہ گیا۔ گریہ و شیون کی آواز نے آپ کے آنکھوں میں اشک بھر دیا، آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ ادب سے ہاتھوں کو جوڑا، دو زانو ہو کر امام سے کہا، یا ابن رسول اللہ، ایک جانب مجھے آپ کی تنہائی ستاتی ہے اور ایک جانب آپ کی نصرت سے غفلت نہ کروں، مجھے اذن جہاد دیجئے، اذن شہادت دیجئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت عباس، حضرت علی اکبر کو بلایا، این ابا الفضل العباس، این علی اکبرا۔ وہ شیروں کی طرح دوڑے، خدمت امام میں پہنچے۔ امام نے کہا، خیموں میں جاؤ اور اہل حرم کو آرام کرو اور ان سے کہنا ابھی میں زندہ ہوں، میرے بعد ان کو بہت رونا ہے، ابھی نہ روئیں۔ اس فقرے نے جناب انیس بن معقل کو اور مضطرب کر دیا۔ آپ لرز اٹھے، آنکھوں سے بے ساختہ اشک جاری ہونے لگے۔ تشنہ ضرور تھے، زخموں سے، بازوؤں سے زخمی ضرور تھے، مگر شجاع تھے، بہادر تھے۔ اسی گرسنگی کے عالم میں جہاں چہروں پہ گرد و غبار بھی تھا، آپ نے امام کے دامن کو پکڑا، اے آقا اب تو اجازت دیجیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور انیس ابن معقل کو جنگ کی اجازت دی۔ آپ جناب جون بن ہوے کے بعد اذن امام لے کر مقتل میں پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ نمازی مقتل میں پہنچا۔ البتہ کچھ روایت میں نماز ظہر سے بھی پہلے کا لکھا ہوا ہے، مگر موثق روایت یہ ہے کہ آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد رجس خوانی کی، جس رجس سے آپ کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے، چونکہ آپ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اپنے زمانے کے بے نظیر رجس آپ نے پڑھی۔ آپ نے کہا، انا انیسو و انا ابن معقل، ہاں میں ہی انیس ہوں اور میں معقل کا بیٹا۔ وفی عینی نسل سیف مسقل، اور میرے ہاتھوں میں آہنی شمشیر ہے کہ جو صیقل شدہ ہے، دھار لگایا ہوا ہے، براق ہے۔ اضرب بہی فی الحرب حتی ینجلی، میں جنگ میں اس تلوار سے جنگ کا حق ادا کروں گا یہاں تک کہ جنگ کے گرد و غبار خاموش نہ ہو جائے، سکوت نہ ہو جائے، یعنی جب تک جان میں جان ہے میں جنگ کرتا رہوں گا۔ اعلو بحال حامات وسط القسطلی، اور میں فرقوں کو، سروں کو کاٹ ڈالوں گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں جو بھی آئے گا، اور بلند کروں گا، اعلیٰ کروں گا اپنی تلوار کو نصرت حسین میں۔ من الحسین الماجد المفضل، اس حسین ابن علی کے لیے کہ جو دنیا میں بافضیلت ترین شخص ہے اور جو مجد اور ماجد ہے۔ یا ابن رسول اللہ، یاد رکھو کون حسین؟ ارے فرزند رسول خدا ہے، وہ خیر و مرسلین، تمام انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے، ان کے نواسے حق پر حسین ابن علی۔ آپ جنگ کرتے ہیں، مگر حسین کے عشق نے، حسین کی محبت نے آپ کو واپس پلٹایا۔
امام حسین کے دیدار دوبارہ کر لوں۔ جو زائر ہیں، جو کربلا میں جاتے ہیں، اب 40 کا وقت ہے، کچھ دنوں کے بعد 2020 کا 40 ہے، وہ جانتے ہیں کربلا سے جب روضہ حرم امام حسین سے واپس آتے ہیں تو دل بار بار کرتا ہے زری کو اور چوم لو، ایک بوسہ اور دے لوں، اور ایک مرتبہ خطاب سے من نہیں لگتا حسین سے رخصت ہونے کا۔ یہی کیفیت جناب انیس کی تھی۔ آپ پھر پلٹ کے آتے ہیں، میرے مولا آپ کو ایک اور مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور آنے کے بعد پھر دوبارہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، تجدید بیعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ میں جاتے ہیں۔ مولا میں نے حق ادا کیا نا۔ جنگ میں جانے کے بعد روایت کہتی ہے یہ بہادر شاعر 10 دشمنوں کو، ایک روایت میں 20 دشمن کا تذکرہ ہے، ایک میں 24 سے زیادہ شام کے نامی گرامی اور کوفے کے نامی گرامی بہادروں کو آپ نے فنار کیا، چونکہ آپ تن بتن جنگ کے ماہر تھے۔ پھر ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا، یہ شاعر حسین ہے مگر بہادر ہے، اس کو کم نہ سمجھنا، تن بتن جنگ اس سے نہیں کر پاؤ گے۔ اجتماعی ہجوم اور حملے کا حکم دیا، کسی نے پتھر پھینکے، کسی نے تیر، کسی نے تلوار، کسی نے نیزہ مارا۔ آپ ایک مرتبہ جنگ کر رہے ہیں مگر حسین کی فضیلت میں اشعار پڑھتے جاتے ہیں، سلام ہو آپ کے اوپر اے شاعر حسین، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں تب بھی لبوں سے حسین کی مدحت میں قصیدہ جاری ہے، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ پھر ایک ظالم نے آپ کے کاندھے پر ایسی تلوار ماری کہ سینہ تک چاک وہ تلوار کر گئی اور سینہ چاک چاک ہو گیا۔ آپ سرزمین کرب و بلا پر نصرت حسین میں فرزند زہرا کی حمایت میں شہید ہو گئے، اور آخری جملہ تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ خدا نے بھی آپ کو گنج شہیدہ میں دفن ہونے کی سعادت نصیب کی۔